اپنی آخرت کی تیاری بھی اسی طرح کرو جیسے دنیا کے امتحان کی تیاری کرتے ہو۔ آپ نے حضرت علی کا ہاتھ پکڑا اور یوں اپنے سینے سے لگا لیا اور فرمایا اترضی ان یکون منزلک مقابل منزلی، علی تجھے مبارک ہو، جنت میں تیرا گھر میرے گھر کے سامنے ہے۔ تو وہ رونے لگے۔ لیکن یہی علی جن کو خوشخبری ملی ہے کہ تیرا گھر میرے گھر کے سامنے ہوگا، کسی کو یہ خوشخبری نہیں ملی سوائے مولا علی کے، وہ رات کی مناجات میں روز تڑپتے روتے ہوئے یہ کہتے تھے آہن آہ من قلت الزاد و بعد السفر و وحشت الطریق، ہائے اللہ، ہائے اللہ، ہائے اللہ، میرے پاس عمل تھوڑا ہے۔ تھوڑے عمل والے کا گھر نبی کے گھر کے سامنے بنتا ہے؟ میرا عمل تھوڑا ہے، رستہ تنہا ہے، کبھی دیکھا نہیں اندیکھا ہے، یا اللہ پتہ نہیں میرا کیا بنے گا۔ یہ روز کی پکار اور مناجات تھی۔ اور پھر دنیا کو کہتے الیہ تغررتی، دنیا تو مجھے دھوکہ دیتی ہے، ہی ہاتھ غری غیری، چل دفعہ ہو جا کسی اور کو دھوکہ دے، میں بتتو کی ثلاثہ، میں تمہیں 3 طلاق دے چکا۔ تو جن لوگوں نے آخرت کو بنا لیا وہ کامیاب ہیں، اور جن لوگوں نے آخرت کو نہ بنایا تو وہ کچھ بچے ہڈ بلوں کی ویسی نام لے لیا ہے، سیر کے لیے گئے کشتی کی، تو وہ کہنے لگے ملاح سے چاچا تنو کیمسٹری آمدی؟ اس کہ پتر اج ہی نہ سنیا کی ہوندی ہے، کہ تینوں پتہ نہیں ایسی سپیریئر یونیورسٹی دے سپیریئر لڑکے آئیں، سانو ساری کیمسٹری دا پتہ ہے۔ دوسرے نے پوچھا چاچا تو فزکس پڑھی ہے؟ کہ میرا بچہ میں تو اج ہی نہ سنے، ساری حیاتیہ بیڑی بائی ہے۔ کہ چاچا تیری ادھی زندگی چلی گئی، ادھی زندگی ختم ہو گئی، سانو ایک اسی سپیریئر دے سپیریئر بچے، ساڑا برائٹ فیوچر۔ اتنے چھک موج آئی تے کشتی ہوئی ڈاواں ڈول۔ اس کہ پترو ترنا سکھیا ہی نے، وہ آکھن لگے کوئی نہیں سکھیا، سوئمنگ پول کوئی نہیں سپیریئر ہے۔ تو وہ ملا کہنے لگا پترو میری تو ادھی گئی تو تہاڈی ساری گئی۔ تو میرے بچوں مرتے وقت ایسا نہ ہو کہ تم کہہ رہے ہو ساری برباد ہوگی۔ اپنی زندگی، اپنے نبی کی زندگی پڑھو۔ چند تو فرائض ہیں جو میں نے ابھی پہلے گنائے ہیں، اس کے علاوہ سچ انسان کو عزت دیتا ہے، دیانتداری انسان کو عزت دیتی ہے، رزق حلال انسان کو بلند مقام باوقار بناتا ہے، اور اچھے اخلاق فرشتوں سے بھی اوپر اس کو لے جاتے ہیں۔ آپ نے فرمایا جس کے اخلاق اچھے ہوں گے میں جنت الفردوس میں گھر لے کر دوں گا۔ تو نماز کی عادت ڈالو۔ کچھ بچے جی نہیں پڑھی جاندی، کچھ دن میں کوئی ایک نماز ضرور پڑھو، جمعہ پڑھو، ایک نماز ضرور، پھر وہ 2 ہو جائیں گی، پھر وہ 3 ہو جائیں گی، پھر وہ 4 ہو جائیں گی، پھر وہ 5 ہو جائیں گی۔ میں نے جتنوں کو بھی یہ نسخہ بتایا وہ سارے اللہ کے فضل سے، گورنمنٹ کالج میں میرا تھا ساتھی، تو وہ پھر شفٹ ہو گیا انگلینڈ، تو کوئی 40-45 سال بعد اس سے ملاقات ہوئی، یہاں پاکستان آیا ہوا تھا۔ تو میں نے کہا کہ نماز پڑھتے ہو؟ کہنے لگا نہیں۔ جمعہ؟ کہنے لگا نہیں۔ تو میں نے کہا اچھا ایسا کرو، ایک نماز شروع کر دو اور ایک جمعہ شروع کر دو۔ یہ ایک فرد کا واقعہ نہیں، ایسے میں ہزاروں بچوں پر بچیوں پر تجربہ کر چکا ہوں، اور وہ 5 وقت کے نمازی بن گئے۔ تو 2 دن کے بعد فون پہ بات ہوئی تو کہنے لگا یار
تو میں نے ایک دسی آئی میں تو پنجے شروع کر دیتی ہیں. وہ ڈرنکنگ بھی کرتا تھا, کالج کے زمانے میں بھی کرتا تھا. کہنے لگا لو جب میں نے نماز شروع کی تو میں نے کہا میری توبہ, میں شراب کو بھی ہاتھ نہیں لگاؤں گا. نماز ایسی چیز اپنی زندگی. اگر کسی کے لیے رخصت ہوتی تو حضرت امام حسین علیہ السلام کے لیے رخصت ہوتی میدان کربلا میں. لیکن کیا جنت کے سردار, جنت کے نوجوانوں کے سردار, اور جنگ سے پہلے اونگ آ گئی اور آنکھ کھلی تو مسکرانے لگے. تو بہن زینب علیہ السلام نے پوچھا یہ کوئی ہنسن دا ٹائم ہے, اتنی تو مصیبت آئی کھڑی. کہ بہن اللہ کے نبی خواب میں آئے ہیں, فرما رہے ہیں بیٹا میں لینے کے لیے آ چکا ہوں. تو اب یہ نماز نہ پڑھتے تو ٹھیک تھا, اتنا تو قتل و غارت چل رہا تھا. لیکن جو ہی ایسے سورج ڈھلا تو آپ نے زہیر تھے آپ کے رائٹ سائڈ پر جھنڈا اٹھانے والے, اور لیفٹ پر تھے حبیب, اور درمیان میں تھے عباس اپنے بھائی. تو آپ نے زہیر کو بلایا, کہا یہ شمر سے کہو تھوڑی دیر رک جاؤ میں نماز پڑھ لوں. تو زہیر نے شمر سے کہا, تو شمر نے کہا ہم جنگ نہیں روکیں گے, ہم سر اڑائیں گے. تو انہوں نے واپس آ کر کہا جی وہ انہوں نے جنگ روکنے سے انکار کر دیا ہے. اللہ کی قسم اب ان کے لیے کھلی اجازت تھی کہ یہ چھوڑ دیں اور سر کٹا دیں. لیکن آپ نے فرمایا سر کٹ سکتا ہے, نماز نہیں چھوٹ سکتی. آپ نے کہا آدھے لڑو آدھے نماز پڑھو. تو آدھوں کو جنگ پہ لگایا, آدھوں نے نماز پڑھی. پھر ان آدھوں کو جنگ پہ لگایا اور جو جنگ پر تھے ان کو نماز پڑھوائی. سب کو ظہر کی نماز پڑھوائی, اور عصر سے پہلے سب کے سر کٹ کے نیزوں پہ چڑھ چکے تھے. وہاں 1445 سال میں ایک واقعہ ہے جہاں نماز کی رخصت نظر آتی ہے. لیکن میرے نبی کے نواسے نے ایک مثال قائم کی, پوری امت کو ایک پیغام دیا کہ زیر خنجر بھی یہ پیغام سنایا ہم نے, نماز نہ چھوڑو. کبھی قضا ہو جائے تو رات کو سونے سے پہلے قضا دے کے سویا کرو. آپس میں کوئی لڑے ہوئے ہو تو کم از کم آج اتنی میری مان کے اٹھنا کہ صلح کر لینا. یہ کوئی بچیاں آپس میں کسی سے بول چال بند ہو, یا آپ بچوں کی آپس میں کوئی بول چال بند ہو, تو ایک دوسرے کو معاف کر دینا. اس سے آپ کے دلوں میں علم کی روشنی زیادہ آئے گی. آپ کے دل میں بغض ہوگا تو علم آئے گا نہیں. تو اگر اپنے حافظے کو اچھا کرنا ہے, اگر اپنے حافظے کو, تو دل سے سب کی نفرت نکال دو, اور پیٹ بھر کے کھانا نہ کھاؤ, اور اپنی نظروں کی حفاظت کرو. آپ کا حافظہ 16 سال والا رہے گا 70 سال تک. حافظے کو خراب کرنے والی یہ چیزیں ہیں. پھر جن سے پڑھتے ہو ان کو عزت دو, ان کا ادب کرو, ان کا احترام کرو. باب العلم ہے حضرت مولا علی کا, میں غلام ہوں اس کا جو مجھے ایک لفظ نہیں ایک حرف, جو مجھے ایک حرف بھی سکھا دے علم کا, میں اس کا غلام ہوں. تو جو آپ کے ٹیچر ہیں یا لیڈی ٹیچر ہیں, وہ آپ کو جو کچھ بھی پڑھاتے ہیں, ان کا احسان ہے آپ پر. آپ ان کو عزت دیں, ان کو احترام دیں. ان میں سے کوئی دعا دے دے گا آپ کا کام بن جائے گا. تو میں اسکول میں تو دعائیں لے نہ سکا استادوں کی, لیکن جب میں مدرسے میں داخل ہوا تو میں نے اپنے سارے استادوں کی دعا لی ہوئی ہے, ان کی عزت اور ان کے احترام سے. تو چونکہ آج کل بہت زیادہ آزاد ماحول ہو گیا ہے, تو وہ اپنے ٹیچر کو ایزی لیتے ہیں کہ کوئی ان کی بےعزتی کر دے, کوئی ان کے آگے بگڑ جائے تو اس کو برا نہیں سمجھا جاتا. لیکن بیٹا کتاب ایک ذریعہ ہے, علم آسمان سے آتا ہے, اور اس کے میں ذریعہ استاد ہوتا ہے. اور استادوں کو بھی کہتا ہوں کہ اپنے منصب کا خیال رکھو, اور اپنے پڑھانے کو اپنا فریضہ سمجھ کے ادا کرو. سر سے اتارنے والا کام نہ کرو, اور بھاگا دوڑی والا کام نہ کرو, بلکہ اپنی نسل کو تیار کرو. جس دن ہم اپنا علم یہیں سے حاصل کریں گے,
اور باہر یورپ جانے کی بجائے اپنے ملک میں ہمیں اپنا علم ملے گا تو پھر ہماری عزت کا دور شروع ہو جائے گا۔ جب تک ہم علم میں غیروں کے محتاج ہیں تو ہم انہی کے محتاج رہیں گے۔ تو یہ چند ایک باتیں آپ کی خدمت میں ہیں، اور جب آپ کو چھٹیاں ہوں تو تبلیغ میں کچھ وقت ضرور لگائیں، اس سے آپ کو فائدہ ہوگا۔